الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے مبارک گھر میں جمع کیا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ موت تک ہم سب کو اپنے مبارک گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری زندگیاں گناہوں میں گزر رہی ہیں. سر سے لے کر پیر تک ہم گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں. اس کے باوجود بھی اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے مبارک گھر میں اللہ نے جمع کیا ہے. یہاں سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سب کے مغفرتوں کے فیصلے فرمائیں. اس مہینے کے اندر لوگ نکاح کے تقاریب کا انعقاد کرتے ہیں، تو مناسب سمجھتا ہوں کہ اسی موضوع پر کچھ بات ہو جائے کہ نکاح کے اندر جو بدعتیں، خرافاتیں، بیجا رسوماتیں، رسم و رواجیں ہمارے معاشرے میں پیدا ہوئی، حقیقت سے اس کا کیا تعلق ہے، ان اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس موضوع پر کچھ بات کروں. بعض دعوتوں کے اندر جانا ہوا اور وہاں کی فضول خرچی، بیجا رسومات، اسراف، یہ دیکھ کر دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ مسلم معاشرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے، دنیا میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلائی جاتی ہے، یہ نبی کی امت کن خرافات میں مبتلا ہو گئی، کن بدعات میں پڑ گئی، حب جاہ کے اندر لگ گئی. انسان ایک نکاح کو جو کہ حضور نے آسان بنا کے دیا تھا، سادہ بنا کے دیا تھا، سادگی کے ساتھ کرنے کا حکم دیا تھا، یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو. کم خرچ جس میں ہو وہ سب سے اچھا نکاح، برکت والا نکاح. لیکن اس کے باوجود بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی واہ واہ کے خاطر ایک عبادت کو ہم نے عذاب بنا لیا ہے، اپنے سروں پہ عذاب بنا کے مسلط کر لیا ہے.
حالانکہ دور دور تک اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نکاح تو آسان ہے، سادگی کے ساتھ کرنا ہے۔ حضور نے نکاح سادہ کیا، صحابہ نے سادہ کیا، تابعین نے تبع تابعین نے سادگی کے ساتھ کیا، یہاں تک کہ اب جیسے جیسے لوگ دین اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دنیا اسے ترقی کہتی ہے لیکن ہم اسے ترقی نہیں کہتے بلکہ ہم اسے جہالت کہتے ہیں۔ لوگ جس طریقے سے جہالت کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، بے جا رسومات کو اپنے سروں پہ مسلط کرتے جا رہے ہیں۔ حقیقت میں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ فضول خرچی کے تعلق سے اللہ فرماتے ہیں کہ جو فضول خرچی کرتے ہیں شیطان کے بھائی ہیں۔ شیطان کا بھائی ہے جو فضول خرچی اسراف کے اندر لگ جاتا ہے۔ ایک اللہ کا حکم ہے سادگی کا، لیکن شیطان انسان کا سب سے بڑا سب سے کھلا ہوا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے۔ جس طریقے سے انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ اسے حکم دیتا ہے کہ تو سادگی کے ساتھ زندگی گزار لے، وہی انسان کا دشمن یہ نہیں چاہتا کہ یہ لوگ سادگی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اللہ خیر کی طرف بلاتے ہیں، شیطان تمہیں شر کی طرف، شرارتوں کی طرف بلاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کے ساتھ زندگی گزاری۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس، حضور نے دیکھا کہ کچھ کلر کا نشان لگا ہوا ہے کپڑوں پہ۔ فرمایا کس چیز کا نشان ہے؟ وہ کہنے لگے اللہ کے حبیب میں نے نکاح کر لیا ہے، میں نے نکاح کر لیا ہے۔ حضور نے کیا کیا؟ برکت کی دعا دی۔ یہ جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں معاشرے میں، یہ ساری کی ساری بدعتیں خرافاتیں ہیں جس کی وجہ سے معاشرہ تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ ساری زندگی کی محنت کی کمائی 2 دن میں انسان اڑا دے رہا ہے، خرچ کر رہا ہے۔ کس نے تمہیں اس کی اجازت دی؟ کس نے بتایا تمہیں یہ طریقہ؟ یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام کا طریقہ کیا ہے؟ سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم ہے۔ اور اس معاشرے میں چند ہوشیار ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے مالدار ہیں، ہم عزت والے ہیں، ہم پیسے والے ہیں، ہم بہت نام رکھنے والے ہیں، ہم بہت عزت کمائے ہوئے ہیں، اس لیے شادیوں میں بے جا رسومات ہو رہی ہیں، بڑے بڑے اسٹیج سجائے جا رہے ہیں، قسم کے لذیذ کھانے بنائے جا رہے ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم عزت والے لوگ، ہم پیسے والے لوگ ہیں۔ ارے نادان، کبھی اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، کبھی اپنے بستی میں جھانک کر تو دیکھ، کئی لوگ ہوں گے جو بھوکے پیاسے سو رہے ہوں گے۔ اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دے گا؟ حالانکہ اس پہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ حضور نے سادگی کے ساتھ نکاح کیا، صحابہ نے سادگی کے ساتھ نکاح کیا، حکم دیا، پیغام دیا کہ سادگی کے ساتھ رہو۔ پیسہ اگر ہے تو پیسہ ایسی جگہ پہ خرچ کرو جو آخرت میں تمہیں کام آئے، قبر میں کام آئے، حشر میں کام آئے، کچھ تیری دنیا و آخرت سنور جائیں، ایسی جگہ استعمال کرو۔ ریاکاری شرک ہے، دکھلاوا شرک ہے، گناہ ہے۔ چاہے وہ ریاکاری اپنی تقاریب کے اندر تم انعقاد کرو، یا وہ ریاکاری اپنے دعوتوں کے اندر تم دکھاؤ، چاہے وہ ریاکاری تم جس لین سے کرو، اگر تمہارا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے، لوگوں کو بتانا ہے، ریاکاری ہے، تو تم گنہگار ہو۔ اور ایسے شادیاں ابھی ہمارے شہر میں ماحول نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے لوگ جاہل ہوتے جا رہے ہیں، لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دین سے دور ہو رہے ہیں، جہالت کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، تو کیا کر رہے ہیں؟ ریاکاریاں کر رہے ہیں، کھلے عام ریاکاری ہو رہی ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم بڑے پیسے والے، ہم بڑے مالدار ہیں۔ میرے عزیزوں، کیا تم اسی لیے دنیا میں پیدا کیے گئے ہو کہ تم ایک دوسرے پر مال میں فخر کرو، ایک دوسرے پر عزت میں فخر کرو، ایک دوسرے پر تم مال جتانے پہ، گھر بنانے پہ فخر کرو، بڑی بڑی شادیاں کرنے پہ فخر کرو؟ نہیں، تمہارا مقصد دنیا میں آنے کا یہ نہیں ہے، بلکہ تمہارا مقصد دنیا میں آنے کا یہ ہے تم دینداری پہ ایک دوسرے پہ فخر کرو، دیندار بن کے فخر کرو۔
اس نے آج اتنے نمازیں پڑھی، میں اس سے زیادہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس نے اتنے سنتوں پہ عمل کیا، میں اس سے زیادہ سنتوں پہ عمل کر رہا ہوں۔ اس نے اتنا کام کیا دین کا، میں اس سے زیادہ دین کا کام کروں گا۔ اس پہ فخر کرو، اس کی اجازت ہے۔ میں آپ کو واقعہ سناؤں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معلوم کون ہے؟ کون ہے حضرت عثمان غنی؟ تیسرے خلیفہ ہیں۔ اللہ نے بہت مال دیا، اللہ نے بہت مال دیا۔ صحابہ میں بعض صحابہ ایسے بھی تھے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے دولت و انبار کے خزانے اللہ نے دے دیے تھے۔ انہی میں سے ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے پاس اتنی دولت تھی، آپ کے قافلے جایا کرتے تھے، ملک کے شام جایا کرتے تھے، جدھر قافلہ آپ کا رخصت ہوتا 100 اونٹ پہ آپ کی تجارت کا مال حضرت عثمان غنی لگا کے بھیجا کرتے۔ ایک مرتبہ مکہ میں قحط سالی پڑ گئی، یعنی اناج کم ہو گیا، غلہ کم ہو گیا، گیہوں ختم ہو گئے، سارے لوگ پریشان ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قافلہ آیا، اس قافلے میں 100 اونٹ تھے۔ جب مال فروخت ہو جاتا تھا، جب مال بیچ دیتے تھے تجارت کا، تو پھر آتے وقت میں جہاں سے جو چیز ملتی، مثلا گیہوں مل گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے والوں نے وہاں سے گیہوں خرید کے لائے۔ کتنے؟ 100 اونٹ پہ گیہوں آئے۔ حالانکہ مکہ میں قحط پڑ گیا تھا، گیہوں نہیں تھے، اناج نہیں تھا، غلے کی تنگی تھی، پریشان تھے لوگ۔ اے انسانوں، اے مسلمانوں، کبھی یاد رکھنا، کبھی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا، کبھی بے عزت کے سامنے عزت کی نمائش نہ کرنا، کبھی کمزور کے سامنے طاقت کی نمائش نہ کرنا۔ یاد رکھیں، اللہ کی لاٹھی جب پڑے گی، 1 منٹ میں آپ کیا سے کیا ہو جاؤ گے، اس کا علم آپ کو نہیں ہے۔ یہ چیزیں فانی ہیں، فخر کی چیز مال بھی نہیں ہے، فخر کی چیز دنیا نہیں ہے۔ فخر دین پہ کرو، اعمال پہ کرو، قرآن پڑھ کے فخر کرو، نماز پڑھ کے فخر کرو، صدقہ دے کے فخر کرو، خیرات دے کے فخر کرو، نیک کام کر کے فخر کرو، کسی غریب کی مدد کر کے فخر کرو۔ یہ فخر کی چیز ہے، دنیا داری فخر کی چیز نہیں ہے، اور اس میں مال تو قطعاً فخر کی چیز نہیں ہے، یہ تو فنا ہونے والا ہے۔ آج حالتیں بدل رہی ہیں، جہالت آ رہی ہے، دین سے دور ہونے کا نتیجہ ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے؟ غریب کے سامنے پیسے کی نمائش کر رہا ہے، کمزور کے سامنے طاقت کی نمائش کر رہا ہے، حسن کی نمائش ہو رہی، مال کی نمائش ہو رہی۔ کہاں پڑ گئے مسلمانوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین دیا، حضور نے دین دیا، حضور کا طریقہ ہمارے پاس ہے، صحابہ کا طریقہ ہمارے پاس ہے، پھر بھی ہم گمراہ کے گمراہ ہو رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، 100 اونٹ آپ کے آئے، مکہ میں آئے، آنے کے بعد بڑے بڑے تاجر حضرت عثمان غنی کے پاس آ گئے اور آگے کہنے لگے، حضرت عثمان، آپ کا تجارت کا قافلے نے جو گیہوں لایا ہے، جو مال لایا ہے، ہم اسے خریدیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، بتاؤ کتنا دام دو گے؟ ایک نے کہا کہ میں 2 دام دوں گا، ایک نے کہا کہ میں 3 گنا، ایک نے کہا میں 4 گنا، یہاں تک کہ بولی لگتے لگتے 10 گنا تک پہنچ گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ مجھے اپنا مال فروخت نہیں کرنا ہے۔ وہ تاجر پریشان ہو گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، عثمان تم کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ تمہاری قیمت، تمہارے مال کی قیمت 10 گنا بڑھ کے تمہیں مل رہی ہے اور تم بیچنے سے انکار کر رہے ہو، تم بیچنے سے انکار کر رہے ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ میں تو اسے ایسے خریدار کو بیچ رہا ہوں جس نے میرے مال کی قیمت 700 گنا لگائی ہے، میرے مال کی قیمت
100 اونٹ پہ جو گیہوں آیا ہے، حضرت عثمان کہہ رہے ہیں میں اس کو بیچنے والا ہوں جو میرے مال کی 700 گنا قیمت مجھے دے گا. یعنی میں اس مال کو، اس گیہوں کو، جبکہ لوگوں میں کھاد پڑ گیا ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو اناج نہیں ہے، مکہ میں لوگ پریشان حال ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں فروخت کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ میں تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ لوگوں میں خیرات کرنے والا ہوں، لوگوں میں تقسیم کرنے والا ہوں. اللہ کا وعدہ ہے جو ایسے لوگوں کے اندر جو کہ پریشان حال ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ان کے اندر جو کھانا کھلائے گا، کھانے کو تقسیم کرے گا، غلے کو تقسیم کرے گا، اللہ اس کا اجر 700 گنا دے گا. حضرت عثمان کہہ رہے ہیں کہ میں تو اسے اللہ کے نام پہ اسے خیرات کرنے والا ہوں. یہ تھے صحابہ، یہ تعلیم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ سبق دیا ہے دین اسلام نے ہمیں. یہ نہیں کہ کوئی بھوکا ہے، کوئی غریب ہے، اپنی دولت کا تماشا اس کے سامنے کرو. اگر مال ہے تو اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اگر اللہ نے کچھ مال دیا ہے دین کے کاموں پہ خرچ کرو. اللہ نے کچھ مال دیا ہے ایسے لوگوں کے کام آؤ جو محتاج ہیں، غریب ہیں، پریشان حال ہیں، تاکہ اللہ آخرت میں اس کا بہترین بدلہ تمہیں عطا فرمائے، بہترین بدلہ تمہیں عطا فرمائے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ دین اسلام کے اندر ان چیزوں سے منع کیا گیا. لوگوں کے درمیان میں کسی چیز کی کمی ہے اور تم اس چیز کو بڑے بڑے گوداموں میں بھر کے رکھ رہے ہو اور اسے مہنگا بیچ رہے ہو، اس کی بھی اجازت دین اسلام نے نہیں دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 100 اونٹ اور اس پہ لگا ہوا جتنا غلہ تھا سارا کا سارا اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا. اور یہ سبق دیا ہے ساری امت کو، یہ سبق دیا ہے سارے مسلمانوں کو، یہ پیغام دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو کہ تم ایک دوسرے کے کام آؤ، ایک دوسرے کی مشکل میں کام آؤ، تمہارے اندر اتحاد ہو، تمہارے اندر اتفاق ہو، تم آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارو. اب جب نظر ڈالی جائے معاشرے میں تو یوں محسوس ہو رہا ہے یہ قوم پیدا ہی اسی لیے ہوئی ہے، صرف اس کا مقصد کھانا اور کمانا ہے. اسی لیے دنیا میں آئے ہو کہ صرف کماتے رہو، کماتے رہو، کماتے رہو، کھاتے رہو، کماتے رہو، گھر بناتے رہو، اور ایک وقت آئے گا چھوڑ کے چلے جاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک صحابی آئے، آگے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی آپ کے چہرے کا رنگ کیوں پیلا پڑا ہے؟ حضور کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا. آگے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج 3 دن ہو گئے محمد کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں اترا ہے. 3 دن ہو گئے ایک لقمہ بھی محمد کے پیٹ میں نہیں اترا ہے. یہ زندگی حضور نے جی ہے دنیا میں. تم اسی حضور کا نام لے کے عیاشیوں میں پڑ گئے، فضول خرچی میں لگ گئے ہو، اسراف میں پڑ گئے ہو، بڑی بڑی دعوتیں تقاریب کو انعقاد کر کے اناج کی بے حرمتی کر رہے ہو، فضول خرچی کر رہے ہو، اور ریاکاری کے اندر تم پڑ گئے ہو. اللہ کو کیا جواب دیں؟ میرے بھائیوں یہ ناسور ہے قوم کا، اس کے ختم کرو، اپنی زندگیوں سے نکال پھینکو. نوجوانوں عہد کرو، ارادہ کرو اپنا نکاح ہم انشاءاللہ سادگی سے کریں گے، سنت طریقے پہ کریں گے، ایسا کام نہیں کریں گے جس سے اللہ کا غضب نازل ہو جائے. صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم پیسے والے ہیں، ہم مالدار ہیں، ہم عزت رکھنے والے ہیں. حضور کی زندگی یاد نہیں ہے، صحابہ کی زندگی یاد نہیں ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی یاد نہیں ہے. اگر بہت مال ہے تو کچھ دین کے کام آؤ، ایسا کام کرو جیسے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کیا. دوسرا واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سناؤ. ایک مرتبہ میرے بھائیوں عرب کی زمین ریتیلی زمین ہے، پانی وہاں کم میسر ہوتا ہے، پانی نہیں ملتا ہے. مالداری اگر صحیح جگہ پہ خرچ ہوگی، یہ مال صحیح جگہ لگے گا، یہ تیرے لیے نجات کا ذریعہ ہے. اگر یہ مال غلط جگہ پہ لگے گا تیرے لیے عذاب کا ذریعہ ہے. مال آنا عیب نہیں ہے، دنیا کمانا عیب نہیں ہے، لیکن اس مال کو کمانے کے بعد تیرے اندر کبر پیدا ہو گیا، یہ ہے ریا پیدا ہو رہی، یہ عیب ہے.
تیرے اندر یہ چیز پیدا ہو رہی کہ میں اعلیٰ وہ ادنا، میں بہتر وہ کمتر، میں عزت والا یہ ذلیل، یہ عیب ہے، اس سے اسلام نے منع فرمایا۔ خوب کماؤ لیکن اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک یہودی تھا، پانی کا کنواں اس کے پاس ہے، روزانہ اس کا کام یہ تھا اس پانی سے، کنویں سے پانی نکالتا اور اس پانی کو فروخت کرتا، پانی بیچتا تھا۔ سارے لوگ پریشان ہیں بھائیوں، سب کی حالت ایک جیسی نہیں ہوتی، اسلام نے اس کا خیال رکھا، حضور نے اس کا خیال رکھا، صحابہ نے اس کا خیال رکھا، ہمیں بھی اس کا خیال رکھنا ہے۔ ہم میں کوئی غریب بھی ہوگا، کوئی کمتر بھی ہوگا، کوئی ایسا بھی ہوگا جو فاقوں سے سو رہا ہوگا، کوئی ایسا ہوگا جس کے پاس کھانے کو اناج نہیں ہوگا، کوئی ایسا ہوگا جو پریشان حال ہوگا۔ ان کا کون خیال رکھے؟ ان کا کون خیال رکھے؟ وہ یہودی کیا کرتا تھا؟ روزانہ کنویں سے پانی نکالتا، اسے بیچتا، کنویں سے پانی نکالتا، فروخت کرتا، اس کا یہی معمول تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہودی بھی بڑا تاجر تھا، بڑا ہوشیار تھا، لیکن حضرت عثمان غنی بھی بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے، اللہ نے بہت مال دیا، بڑی سخاوت دی، ہر معاملے میں سب سے آگے رہتے، دین کا جب تقاضا آتا سب سے پہلے عثمان غنی کھڑے ہو کے اس تقاضے کو پورا کرتے۔ حضرت عثمان غنی اس یہودی کے پاس گئے اور جا کے اس سے بات کی اور اس سے کہا کہ کنواں فروخت کرو گے؟ وہ کہنے لگا عثمان یہ تو وہ کنواں ہے جس کے ذریعے سے میں مال کماتا ہوں، جس کے ذریعے سے مجھے آمدنی ہوتی ہے، مجھے پیسہ ملتا ہے۔ حضور کی خواہش تھی کہ کوئی اس کنویں کو خریدے اور اسے اللہ کے راہ میں فروخت کر دے، وقف کر دے۔ حضرت عثمان گئے اور جانے کے بعد کیا کیا؟ اس سے کہہ رہے ہیں کہ کنواں فروخت کرو، وہ کہہ رہا ہے کہ میں فروخت نہیں کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جتنا تیرا جی چاہے اتنی اس کی قیمت لگا، میں اس کی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ ارے وہ بھی تو تاجر تھا، جب قیمت لگانے والا، آپ قیمت لگائیں گے، سامنے والا دینے کے لیے تیار ہے، تو وہ بڑا ہوشیار تھا، اس نے اس کی قیمت لگائی، بہت زیادہ قیمت لگائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کنویں کو خریدا، لیکن اس سے پہلے ایک معاہدہ ہوا۔ وہ معاہدہ کیا ہوا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس سے مانگا تو دینے سے پہلے انکار کیا، کہا کہ ایک دن پانی میں لوں گا، ایک دن پانی آپ لے لینا۔ اس نے کہا کہ قیمت بھی مل رہی ہے اور ایک دن پانی بھی مل رہا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنواں فروخت کیا۔ لینے کے بعد یہ ترتیب چلتی رہی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، اے مسلمانوں، جسے پانی کی ضرورت ہو اس کنویں سے جب میری باری رہے گی آپ فری پانی لے لیں۔ کیا مسلمان، کیا یہودی، سارے کے سارے لوگ آتے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باری کے دن سب پانی لے کے چلے جاتے۔ تو جب ایسا ہونے لگا تو ایک دن لوگ کیا کرنے لگے، 2 دن کا پانی بھرنے لگے۔ اس طریقے سے اس یہودی کی جب باری آتی، اس باری کے دن کوئی پانی لینے والا نہیں تھا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ پھر عثمان غنی کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا کہ عثمان، میں چاہتا ہوں کہ پورا کنواں آپ خرید لیں، کیونکہ میرے پاس سے پانی کوئی لیتا ہی نہیں ہے، آپ نے جب سے خریدا ہے پانی فری کر دیا ہے، میرا پانی کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پھر آدھے کنویں کی اس کو قیمت دی اور پورا کنواں خرید کے اللہ کی راہ میں اسے وقف کر دیا، اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ آج تک بھی لوگ اس کنویں سے پانی پی رہے ہیں۔ اگر مال ہے تو کچھ اس طریقے کے کام کرو، اللہ نے کچھ دیا ہے، کچھ مالدار بنایا ہے، چند روپیے، چند سکے تمہارے پاس اگر ہیں تو ایسے کام کرو جو دین کے، مسلمانوں کے کچھ کام آ جائیں۔ یہ ریاکاریوں میں، بڑی شادیوں میں، ریاکاریوں میں، دکھلاوے میں اپنے آخرت کو برباد نہ کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی جو بھی کہا گیا، سنا گیا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔